ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، تدبر، فتوحات سے تاریخ کے صفحات لبریز ہیں۔ مصر کی فتح سراسر انہی کے تدبر و قیادت کا نتیجہ تھی۔ خلافت اموی کے قیام میں انہی کی سیاست کار فرما تھی۔ اپنے عہد کے سیاست میں ہمیشہ پیش رہے۔ مؤرخین نے اتفاق کیا ہے کہ عرب کی سیاست 3 سروں میں جمع ہو گئی تھی: عمرو بن عاص، معاویہ بن ابو سفیان، زیاد بن ابیہ۔ اتفاق سے یہ تینوں سر مل کر ایک ہو گئے۔ انہوں نے سیاسی حکمت عملیوں سے اسلامی سیاست کا دھارا اس طرف پھیر دیا جدھر وہ پھیرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلافت راشدہ کے نظام کو صرف امیر معاویہ کی سیاست نے شکست نہیں دی تھی، اس میں سب سے زیادہ کار فرما دماغ عمرو بن عاص کا تھا۔ ایک ایسے سیاسی مدبر نے موت کا کس طرح خیر مقدم کیا تھا، ذیل کے سطروں میں اس کی تفصیل ملے گی۔ جب بیماری نے خطرناک صورت اختیار کر لی اور عرب کے اس دانش مند کو زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو اس نے اپنی فوج خاصہ کے افسر اور سپاہی طلب کیے۔ لیٹے لیٹے ان سے سوال کیا، میں تمہارا کیسا ساتھی تھا؟ سبحان اللہ، آپ نہایت ہی مہربان آقا تھے، دل کھول کر دیتے تھے، ہمیشہ خوش رکھتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ وہ بڑی سرگرمی سے جواب دینے لگے۔ ابن عاص نے یہ سن کر بڑی سنجیدگی سے کہا، میں یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا کہ تمہیں مجھ موت کے منہ سے بچاؤ گے، کیونکہ تم سپاہی تھے اور میدان جنگ میں اپنے سردار کے لیے سپر تھے۔ لیکن یہ دیکھو، موت سامنے کھڑی ہے اور میرا کام تمام کر دینا چاہتی ہے، آگے بڑھو اور مجھ سے دور کر دو۔ سب ایک دوسرے کا حیرت سے منہ تکنے لگے، پریشان تھے کیا جواب دیں۔ اے ابو عبداللہ، دیر کے بعد انہوں نے کہا، واللہ ہم آپ کی زبان سے ایسی فضول بات سننے کے ہرگز متوقع نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ موت کے مقابلے میں ہم آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ انہوں نے آہ بھری، واللہ یہ حقیقت میں خوب جانتا ہوں۔ انہوں نے حسرت سے کہا، واقعی تم مجھے موت سے ہرگز نہیں بچا سکتے، لیکن کاش یہ بات پہلے سے سوچ لیتا۔ کاش میں نے تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی اپنی حفاظت کے لیے نہ رکھا ہوتا۔ ابن ابی طالب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھلا ہو، کیا ہی خوب کہہ گیا ہے، آدمی کی سب سے بڑے محافظ خود اس کی موت ہے۔ راوی کہتا ہے، ہم عمرو بن عاص کے عیادت کو حاضر ہوئے، وہ موت کی سختیوں میں مبتلا تھے۔ اچانک دیوار کی طرف منہ پھیر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بشارت نہیں دے چکے ہیں؟ انہوں نے بشارتیں سنائی، لیکن ابن عاص نے روتے ہوئے سر سے اشارہ کیا، پھر ہماری طرف منہ پھیرا اور کہنے لگے، میرے پاس سب سے افضل دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت ہے۔ مجھ پر 3 حالتیں گزری ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں کسی کے اپنے دل میں دشمنی نہیں رکھتا تھا۔ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح قابو پا کر آپ کو قتل کر ڈالوں۔ اگر اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی مرتا۔ پھر ایک وقت آیا جب خدا نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے دست مبارک دراز کیا، مگر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ فرمایا، عمر تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، ایک شرط چاہتا ہوں۔ فرمایا، کون سی شرط؟ میں نے عرض کیا، یہ شرط کہ میری تشفی ہو جائے۔ اس پر ارشاد ہوا، اے عمر، کیا تجھے معلوم کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، ہجرت بھی مٹا دیتی ہے، حج بھی مٹا دیتا ہے؟ یہ ابن عاص کی مشہور روایت ہے، اسے شیخین نے بھی روایت کیا ہے۔ اس وقت میں نے اپنا یہ حال دیکھا
کہ نہ تو رسول اللہ سے زیادہ مجھے کوئی دوسرا انسان محبوب تھا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی عزت میری نگاہ میں تھی۔ میں سچ کہتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھے تو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ انتہائی عظمت و ہیبت کی وجہ سے میں آپ کے نظر بھر کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو میرے جنتی ہونے کی پوری امید تھی۔ پھر ایک زمانہ آیا جس میں ہم نے بہت سے اونچ نیچ کام کیے۔ میں نہیں جانتا اب میرا کیا حال ہوگا۔ جب میں مروں تو میرے ساتھ رونے والیاں نہ جائیں، نہ آگ جائے۔ دفن کے وقت مجھ پر مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا، میری قبر سے فارغ ہو کر اس وقت تک میرے قریب رہنا جب تک جانور ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم نہ ہو جائے، کیونکہ تمہاری موجودگی سے مجھے انس حاصل ہوگا۔ پھر میں جان لوں گا کہ اپنے پروردگار کو کیا جواب دوں۔ ہوش و حواس آخری وقت تک قائم تھے۔ معاویہ بن خدیج عیادت کو گئے تو دیکھا نزع کی حالت ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ آپ نے جواب دیا بگھل رہا ہوں، بگڑتا زیادہ ہوں، بنتا کم ہوں۔ اس صورت میں بوڑھے کا بچنا کیوں کر ممکن ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عیادت کو آئے، سلام کیا، طبیعت پوچھی۔ کہنے لگے میں نے اپنی دنیا کم بنائی اور دین زیادہ بگاڑ لیا۔ اگر میں نے اسے بگاڑا ہوتا جسے سنوارا ہے اور اسے سنوارا ہوتا جسے بگاڑا تو یقیناً بازی لے جاتا۔ اگر مجھے اختیار ملے تو ضرور اسی کی آرزو کروں، اگر بھاگنے سے بچ سکوں تو ضرور بھاگ جاؤں۔ اس وقت تو میں منجنیق کی طرح آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو رہا ہوں، نہ اپنے ہاتھوں کے زور سے اوپر چڑھ سکتا ہوں، نہ پیروں کی قوت سے نیچے اتر سکتا ہوں۔ اے میرے بھتیجے، مجھے کوئی ایسی نصیحت کر جس سے فائدہ اٹھاؤں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، اے ابو عبداللہ، اب وقت کہاں؟ آپ کا بھتیجا تو خود بوڑھا بن کر آپ کا بھائی بن گیا ہے۔ اگر آپ رونے کے لیے کہیں تو میں حاضر ہوں۔ جو مقیم ہے وہ سفر کا کیوں کر یقین کر سکتا ہے؟ عمرو بن عاص یہ جواب سن کر بہت افسردہ ہوئے اور کہنے لگے کیسی سخت گھڑی ہے، کچھ اوپر اسی برس کا سن اے ابن عباس، تو مجھ کو پروردگار کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ الہی مجھے خوب تکلیف دے یہاں تک کہ تیرا غصہ دور ہو جائے اور تیری رضامندی لوٹ آئے۔ ابن عباس نے کہا ابو عبداللہ، آپ نے جو چیز لی تھی وہ تو نئی تھی، اور جو دے رہے ہو وہ چیز پرانی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پروا آزرودہ خاطر ہو گئے۔ ابن عباس مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ جو بات کرتا ہوں اسے کاٹ دیتا ہے۔ عمرو بن عاص زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جن کے موت کے وقت حواس درست ہوں مگر موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے۔ لوگ یہ بات یاد تھی جب وہ خود اس منزل پر پہنچے تو عبداللہ ابن عباس نے یہ مقولہ یاد دلایا۔ ایک روایت میں ہے خود انہی کے بیٹے نے سوال کیا تھا۔ عمرو بن عاص نے ٹھنڈی سانس لی، جانے من انہوں نے جواب دیا، موت کی صفت بیان نہیں ہو سکتی، موت اس وقت صرف ایک اشارہ کر سکتا ہوں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پڑ گیا ہوں، گویا میری گردن پر ردوی پہاڑ رکھا ہے، گویا میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھر گئے ہیں، گویا میری سانس سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہے۔ اسی حالت میں انہوں نے ایک صندوق کی طرف اشارہ کر کے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، اسے لے لو، آپ کے بیٹے عبداللہ کا زہد مشہور ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ عمر نے کہا اس میں دولت ہے۔ عبداللہ نے پھر انکار کیا، اس پر ہاتھ مل کر کہنے لگے، کاش اس میں سونے کے بجائے بکری کی مینگنیاں ہوتی۔ جب بالکل آخری وقت آ گیا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے، مٹھیاں کس لیں اور دعا کے لیے کلمات زباں پر تھے، الہی تو نے حکم دیا اور ہم نے حکم عدولی کی، الہی تو نے منع کیا اور ہم نے نافرمانی کی، الہی میں بے قصور نہیں ہوں کہ میں معذرت کروں، طاقت ور نہیں ہوں کہ غالب آ جاؤں، اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوگی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور جاں بحق تسلیم ہو گئے۔